اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور دوستو، آج میں آپ کو ہم بستری سے متعلق کچھ معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ محترم بھائیوں، ایک اور بات یہاں پتہ چلی ہے کہ یہ بھی تھوڑا حیا کے خلاف مسئلہ ہے، لیکن آج کی نئی نوجوان نسل اس میں بہت زیادہ مبتلا ہو رہی ہے، جس کو اورل سیکس کہا جاتا ہے۔ اور میں نے جیسے عرض کیا کہ شرعی مسائل میں اس کو بیان کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ چیز انگریزی فلموں سے اور فحش فلموں سے ہماری نئی نسل میں بہت تیزی سے سرایت کر رہی ہے، اور لوگ اس بارے میں علماء سے بہت زیادہ مسائل پوچھتے ہیں، خواتین بھی پوچھتی ہیں جو اس میں مبتلا ہیں۔ تو اس کا بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حالت حیض میں زوجہ سے ہم بستری کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ اس میں گندگی ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ گندگی اس درجے کی نہیں ہے جتنی اورل سیکس میں گندگی ہوتی ہے۔ اگر اس میں بندہ ڈسچارج ہو جائے، جو ہم بستری کرنے والا ہے زوجہ سے، وہ منہ میں ڈسچارج ہو جائے، تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ شرمگاہ کو گندگی سے بچا رہے ہیں، جس کی وجہ سے حیض کی حالت میں ہم بستری کو حرام قرار دیا۔ تو منہ جس سے انسان کھانا کھاتا ہے، جس سے کلمہ پڑتا ہے، اور جو انسان کے جسم میں سب سے زیادہ اشرف وضو ہے، سب سے زیادہ معزز اور مکرم وضو ہے، اس میں ایسی گندگی کو ڈالنا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے، کہاں سے حلال ہو سکتا ہے؟ تو آج بعض متجدد قسم کے لوگ جو اس کو حلال قرار دے رہے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ تو یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ اورل سیکس کے ذریعے اپنی خواہش کو پورا کرنا اس طور پر کہ ڈسچارج ہو جائے انسان عورت کے منہ میں، بیوی کے منہ میں، یہ بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے، کیونکہ منی ایک غلیظ اور ناپاک اور گندگی ہے، اور ناپاک اور نجس چیز ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ منی پاک ہے، مگر یاد رکھیں منی کے پاک ہونے کے دلائل مضبوط نہیں ہیں۔ سب سے پہلی دلیل قرآن مجید میں آتا ہے، ہم نے تمہیں غلیظ اور ناپلید پانی سے پیدا کیا، ذلیل پانی سے پیدا کیا ہے، تو اس میں بھی اشارہ ہے کہ منی ناپاک چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں پر اگر منی لگی ہوتی تھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں اس کو کھرچ کے صاف کرتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب بعض حضرات نے یہاں سے استدلال کیا ہے کہ منی اگر ناپاک ہوتی تو حضرت عائشہ اس کو دھوتی، کھرچ کے صاف کرنا اس کی علامت ہے کہ منی پاک ہے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ اگر منی پاک ہوتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کھرچنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بات یہ ہے کہ وہ نجاست جس کا ایک باقاعدہ جسم ہوتا ہے اور وہ کھرچ کے جسم سے یا کپڑوں سے الگ ہو سکتی ہے، تو اس نجاست کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کھرچ دیا جائے۔ ناپاک تھی تبھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو باقاعدہ کھرچ رہی ہیں اور دور کر رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں کو دھویا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کسی شخص کو احتلام ہوا تو اس نے اپنے پورے کپڑے دھوئے، تو حضرت عمر نے اس کو منع کیا، فرمایا کہ اتنا کافی تھا کہ اس جگہ کو تم دھو لیتے، تو اس میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو باقاعدہ دھونے کا حکم دے رہے ہیں۔ کسی بھی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ یا امیر المؤمنین،
آپ ان کو دھونے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ تو منی کے جو ناپاک ہونے کے دلائل ہیں وہ بہت مضبوط ہیں۔ باقی اس کو جو کھرچنے کا حکم ہے وہ اس لیے کہ منی پاک اور خشک ہو جائے تو وہ کھرچ کے بھی پاک ہو جاتی ہے، اس کو پھر دھونا ضروری نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہماری تلواروں میں دشمن کا خون لگا ہوتا تھا تو ہم اس کو زمین پہ اچھی طرح رگڑ کے اس کو لٹکا کے نماز پڑھتے تھے۔ تو دیکھیں، خون بھی ایسی چیز ہے کہ جو سوکھنے کے بعد اس کی ایک پاپڑی سی جم جاتی ہے، تو حالانکہ خون کو بھی ناپاک مانا جاتا ہے، علماء کے ہاں خون ناپاک چیز ہے، لیکن صحابہ کیا کر رہے ہیں، اس کو اچھی طرح رگڑ کے جب اس کا اثر زائل ہو گیا تو اسی کو لٹکا کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جیسے خون ناپاک ہونے کے باوجود رگڑنے سے پاک ہو جاتا ہے، اگر کسی ایسی چیز پہ لگا ہو جو لوہے یا ایسی سخت چیز پہ اسے رگڑ کر صاف کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ کپڑے پہ لگی منی کیوں نہ ہو، اگر کپڑوں پہ لگی منی خشک ہو جائے اور اسے کھرچ دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتی کہ منی پاک ہے۔ ایک اور دلیل ناپاک ہونے کی یہ ہے کہ جو مزی ہے، ٹرانسجنڈر پانی جو مرد کے جسم سے نکلتا ہے، وہ اگر جسم سے نکل جائے وضو فرض ہو جاتا ہے، اور اگر منی نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ منی غلیظ نجاست ہے، اور امام مالک کا بھی یہی مذہب ہے۔ یہ مذہب دلائل کے لحاظ سے بہت طاقتور ہیں، تو اس لیے عورت کے منہ میں ڈسچارج ہونا یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، گندگی ہے، اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس غلیظ حرکت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق ہم بستری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو حلال طریقے سے ہم بستری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو اس غلیظ حرکت میں مبتلا ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، اور ہم سب کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما، کمی پیشیاں معاف فرما، حق اور حلال کام کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو تندرست ہیں ان کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ جو کچھ سنا اور سنایا گیا وہ اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرما، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نیچے کمنٹ میں اللہ ضرور لکھیں۔